ویلکم بیک ناظرین. میں نے ایک سوال اٹھایا ہے اور جواب لیتے ہیں. سید منور حسن صاحب کا ہمارے پاس موجود ہونے کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جی وہ بتائیں گے ہمیں کہ اس کی وجوہات کیا ہیں اور کیوں ہمارے جو حکمران ہیں ان تمام باتوں کا علم ہوتے ہوئے بھی کوئی صحیح راستہ نہیں چنتے. جی دیکھیے، ہم بھی بڑے سادہ لوگ ہیں. جو حکمران پارٹی اپنی چیئر پرسن کے قاتلوں کو اپنے دور اقتدار میں پکڑ نہ سکے، جی، اور جو صدر مملکت اپنی زوجہ محترمہ کے قاتلوں تک نہ پہنچے بلکہ بعض لوگوں کا گمان ہو کہ ان کو وزراء کی فہرست میں ان کو شامل کیا ہوا ہے، تو اس حکومت سے یہ توقع رکھنا کہ ان کو قومی سطح پر کوئی احسان کرے گی، قوم کے بارے میں کوئی نیک نامی پیدا کرے گی، کوئی دشمنوں کے بارے میں مشورہ کر کے ان کا سدباب کرے گی، یہ خیال است و محال است و جنو است والی بات ہے. اور یہ توقع رکھنا تو یعنی بتوں سے تجھ کو امیدیں والی بات ہے. اس لیے کہ اس حکومت نے اگر کسی کو کبھی بھی توقعات رکھی ہوں، لوگوں نے وابستہ کی ہوں، تو وقت گزرنے کے ساتھ ان توقعات کو انہی کے اوپر الٹ کر پھینک دیا ہے اور ان کے منہ پر دے مارا ہے. اس لیے ہمارا المیہ ہی یہ ہے، امریکہ اور نو امریکہ، نیٹو اور نو نیٹو. ہم ہر طرح کی صورتحال میں بھارت کی تو ہر کوئی حیثیت ہی نہیں بنتی ہے اس حوالے سے، تو ان کا مقابلہ ہم کر سکتے ہیں اور کرنا چاہیے. لیکن حکمرانوں کے جو طور طریقے ہیں، جو لچھن ہیں، جو شب و روز ہیں، جو زندگی کے معمولات ہیں، جو ترجیحات ہیں، وہ ساری کی ساری لیڈ کرتی ہیں اس طرف کہ انہیں کتنی دلچسپی ہے پاکستان سے اور پاکستان کے بسنے والے، یعنی جن کا سلوگن ہی روٹی کپڑا مکان تھا، انہوں نے یہی تین چیزیں اتنی دور لوگوں سے یعنی لگتا ہے کہ سونا چاندی لوگ مانگتے ہیں جب روٹی کپڑا مانگتے ہیں. تو اس لیے اس حکومت سے تو یعنی مجھے حیرت ہے ان لوگوں پر جنہوں نے مفاہمت کے نام پر ان کا ساتھ دیا، ان لوگوں پر حیرت ہے جنہوں نے میثاق جمہوریت ان کے ساتھ کیا، اور اب بھی ہر وقت تیار بیٹھے ہیں کہ یہ دو نام میں سے کوئی ایک نام آپ لیں تو ہم آپ کی ہر خدمت کرنے کو تیار ہیں. یعنی سوائے قوم کے دکھوں میں اضافہ کرنے کے اور ان کے مسائل کا جنگل اگانے کے اس حکومت نے نہ کچھ کیا ہے، نہ اس سے کوئی امید رکھی جا سکتی. اچھا، یہ جو پاک بھارت تجارت کا اور یہ امن کی ایک آشا کچھ لوگ جو ہیں وہ لیے پھر رہے ہیں، اس کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ اور اب کرکٹ ڈپلومیسی بھی سامنے آ گئی. دیکھیے، امن انصاف کے نتیجے میں پیدا ہوتا ہے. جی، جہاں انصاف اور عدل نہیں ہوگا، ظلم ہوگا، وہاں بدامنی، انتشار، انارکی، بے بسی، بے کسی کی صورتیں پیدا ہوں. اگر کشمیریوں کے ساتھ انصاف کیا جائے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ ان کا حق خود ارادی دیا جائے. جی، امن کی آشا کہنے کے نتیجے میں نہ کشمیریوں کو کچھ مل سکتا ہے اور نہ امن قائم ہو سکتا ہے. یہ تو ایک کوئی ضمنی بات ہے. لیکن بھارت کو MFN کا درجہ دینا، پسندیدہ ترین قوم کا درجہ دینا، بظاہر تو آلو پیاز کے لیے نظر آتا ہے کہ جیسے، اور ہمیں تو ہاتھ پیر ہمارے باندھ دیے ہیں، سارے کارخانے بند ہیں، ساری فیکٹریاں جو ہیں وہ ختم ہو چکی ہیں اور معیشت ہماری تباہ ہو چکی ہے. بالکل. اس کی صورت میں ہمیں ادرک بھی وہیں سے لینی چاہیے، پیاز بھی وہیں سے لینی چاہیے. جو کچھ ہم یہاں کل تک بناتے رہے ہیں، ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے ایکسپورٹ کرنے کے لیے. ہم سب کچھ امپورٹ ہی کریں گے بھارت سے، اس سے لے کر گزارا کریں گے. اور دھنیا پودینہ بھی اسی سے، یہاں بھی ان کے مرہون منت ہونا چاہتے ہیں. جی ہاں. تو اس لیے بھارت کو جو MFN کا درجہ دیا گیا ہے، یہ بنیادی طور پر ان چیزوں کے لیے نہیں ہے، بلکہ کیونکہ بھارت کو ایک پولیٹیکل رول امریکن اس پورے خطے میں تھانے دار والا دینا چاہتے ہیں کہ وہ کنڈکٹ کرے تمام چیزوں کو، اور وہ امریکہ کی نگاہوں سے دیکھنا سیکھے اور امریکہ کی نگاہوں کے مطابق کام کرنا جانے. اس لیے اس رول کے لیے جو دارالخلافہ قرار پاتا ہے، مرکزی جگہ ہے، وہ تو افغانستان ہے. بھارت کا بارڈر افغانستان سے نہیں ملتا. جی بالکل. لہذا MFN کا درجہ یہ دینے بہت کے اہم نتیجے بات ہے. میں پاکستان کے راستے سے وہ ہر وقت افغانستان آ جا سکتا ہے، نہ کوئی پوچھنے والا ہوگا، نہ کوئی روکنے. یہ ایک ہی راستہ ہے ان کے پاس. حالانکہ بھارت بہت بڑی غلطی کر رہا ہے. افغان پاکستان سے زیادہ بھارت کے بارے میں جانتے ہیں اور اس کے پنپنے کے حوالے سے اس کے مستقبل کے جو اندازے، جو اشارے ہیں، اس کو بھی پہچانتے ہیں. جو حشر بھارتیوں کا وہاں پر ہونے جا رہا ہے، ان کی دلچسپیوں کے نتیجے میں، ان کے انوالومنٹ کے نتیجے میں، وہ بھارت کو اگر اس وقت اندازہ نہ ہو تو چند مہینوں میں اندازہ ہوتا ہے. یقیناً ہونا بھی چاہیے. اور جس طرح سے وہ وہاں افغانستان کی جو دھرتی ہے وہ مسلمانوں کی دھرتی، مسلمانوں کے اگینسٹ جو ہے ان کی ایجنسیز استعمال کر رہی ہیں اور کرنے کی کوشش کر رہی ہیں. اللہ کرے آپ کی بات درست ثابت ہو. اچھا، ہم تھوڑا سا آ جائیں پاکستان کے جو اس وقت اندرونی حالات ہیں، سیاسی حالات.
ان کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ اس وقت ہماری سیاسی جماعتیں جو ہیں کس کس جگہ پہ اپنی، ظاہر ہے ہر کوئی بندہ اپنی پوزیشن لے رہا ہے سیاست کے لیے اور آئندہ الیکشن کے لیے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں جس میں تحریک انصاف ہے، جماعت اسلامی ہے، پاکستان مسلم لیگ نواز ہے، ان کا آپ مستقبل میں کوئی اتحاد دیکھتے ہیں، سیاسی اتحاد؟ دیکھیے، ویسے تو الیکٹورل پالیٹکس میں ممکنات کی دنیا بڑی وسیع اور عریض ہوتی ہے جی، اور پاسبلٹی جو ہے اسی پر گزارا ہوتا ہے، امپاسبل کوئی چیز نہیں ہوا کرتی. لیکن جو منظرنامہ جس کی طرف آپ نے اشارہ فرمایا ہے، اس میں لمحے موجود میں، یعنی کل شاید ایسا نہ تھا، ممکن ہے کل نہ ہو، لیکن لمحے موجود میں مجھے پھر کسی سیاسی مفاہمت کے نتیجے میں مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی کی طرف جاتی نظر آ رہی ہے، اور وہ جتنے بڑے پیمانے پر ان سے رابطے میں ہیں، اس کے نتیجے میں اس کا امکان موجود ہے کہ وہ چاہے عمران خان کا نام نہ لیا جائے، اس سے مقابلے کے لیے پیپلز پارٹی کی طرف جائیں اور پیپلز پارٹی ان کی طرف آئے، اور اس کے نتیجے میں ایک بالکل نیا منظرنامہ پیدا ہوگا. اور اس سے یہ بھی عین ممکن ہے کہ باہر کی قوتوں کے دباؤ کے نتیجے میں زرداری صاحب کی ایک ٹرم اور مل جائے یا آدھی ٹرم کم از کم اور مل جائے. کوئی ایک سال تو ویسے بھی ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں وہ الیکشنز کو دستوری اعتبار سے ایمرجنسی کا نام لے کر. لیکن یہاں پہ آپ کی بات کو میں بڑھاتا ہوں کہ جی ویسے امریکن سفارت خانے کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آ گیا ہے، اس میں انہوں نے کہا جی آئندہ ہونے والے الیکشنز میں جو ہے تحریک انصاف ایک بڑی جماعت بن کے ابھرے گی. انہوں نے کسی اور جماعت کا تذکرہ نہیں کیا سوائے تحریک انصاف کے. اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں آپ؟ میرا خیال ہے عمران خان جتنی جلدی اس صورتحال کو سمجھ لیں کہ ان کو ٹریپ کرنے کی اور ان کو لوگوں کی نگاہوں سے گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے اتنا ہی اچھا ہے. اس لیے کہ پہلے بھی منٹر نے بیان دیا تھا جس کا جواب عمران خان نے حسب ضرورت دیا، اور میرا خیال ہے اپنی دانش میں ٹھیک جواب دیا کہ میں امریکی پالیسیوں کے پہلے بھی مخالف تھا، آج بھی مخالف. اور یہ بات بھی ایک بیان میں کہی کہ منٹر صاحب مجھے ابھی تک ٹھیک سے سمجھ نہیں سکے ہیں شاید، لیکن یہ کافی نہیں ہے. امریکنز ٹریپ کرتے ہیں لوگوں کو، اور لوگوں کی نگاہوں سے گرانے کے تمام طور طریقے انہوں نے سیکھے ہوئے ہیں، ایجاد کیے ہوئے ہیں، اس کے مطابق کام کرتے ہیں. تو اس لیے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ اس طرح کا بیان آیا ہوگا، لیکن عمران خان کو ظاہر ہے میں تو مشورہ اگر دینے کی بات ہے تو مشورہ ہی دے سکتا ہوں کہ انہیں اپنے اطراف کا جائزہ لینا چاہیے اور دوست و دشمن تمیز کرنی چاہیے، اور ناگزیر ہے کہ نیٹو سپلائیز کے حوالے سے وہ سڑک کے اوپر موجود ہو تاکہ امریکہ کو جواب مل جائے. اور آرگنائزڈ ایفرٹ ہوئی ہے کہ شیعہ سنی فساد ہو جائے، دیوبندی بریلوی اگر دست و گریبان ہو جائے، نتھنگ لائک دیٹ. اس سے بہتر بھلا کیا چیز ہو سکتی. لہٰذا اس کے لیے مسجدوں میں بھی حملے ہوئے، امام بارگاہوں میں بھی حملے ہوئے، ہزارہ پر بھی حملہ ہو رہا ہے اور غیر ہزارہ پر بھی. لیکن پاکستانی قوم نے یہ ثابت کیا ہے کہ وہ فرقہ وارانہ کشیدگی قائل نہیں ہے، ورنہ اگر یہ لوگ قائل ہوتے تو بازار اجڑ چکے ہوتے. شیعہ سنی ساتھ کاروبار کرتے ہیں، مسجدیں اور امام بارگاہیں جو تھیں وہ فنا کے گھاٹ اتر چکی ہوتی، لیکن یہ سب نہیں ہو سکا. تو ساری کوشش کے باوجود ابھی تک وہ فرقہ واریت اس طرح پیدا نہیں کی جا سکی جس طرح کوشش کی جاتی ہے، منظم سازش کی جاتی ہے. یہ بالکل بیرونی ایجنٹس ہیں، ان کا کوئی تعلق پاکستان سے، اس کی بقا سے، اس کی سلامتی سے، اس کی مضبوطی سے، اس کے استحکام سے نہیں ہے. البتہ خود جہاں تک بلوچستان کا مسئلہ ہے، ہماری آنے جانے والی حکومتوں نے بلوچستان کو نظر انداز کیا ہے. پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ بلوچستان ہے، وسائل سے مالا مال صوبہ بلوچستان ہے. ان کے وسائل ان کی نفی کر کے پورے ملک میں آپ تقسیم کریں، تقسیم کرنے پر شاید کم کسی کو اعتراض ہو، لیکن یہ کہ مجھے تو ملنا چاہیے نا. جی بالکل، جن کے وسائل ہیں جہاں سے ان کو تو اس کا حصہ ملنا چاہیے، حصہ ملنا چاہیے. اور پیکج کے نام پر مسلسل ان کو ٹرخایا جا رہا ہے، پیکج کے نام پر لالی پاپ ان کو دیا جا رہا ہے. کابینہ کا اجلاس کر کے سمجھا جاتا ہے کہ سب کا پیٹ بھر گیا ہوگا، سب کے حالات ٹھیک ہوں گے. کابینہ کا اجلاس کیا اسٹیٹمنٹ دے دی جاتی ہے. جی ہاں، کوئٹے کے اندر ہم نے اجلاس کیا. تو اس لیے بلوچستان کے لوگوں کو بچہ سمجھا گیا ہے اور بچوں کی طرح ٹریٹ کیا جا رہا ہے. سنجیدگی کے ساتھ معاملہ نہیں کیا گیا. چاہے وہ پچھلے وزیر اعظم ہو یا آج کے وزیر اعظم، بیانات پر چاہتے ہیں کہ بلوچستان کا بھلا ہو جائے. اور میں سمجھتا ہوں کہ بڑی طاقتوں کے لیے بلوچستان کی بڑی اہمیت ہے. چین ورسز امریکہ بھی بلوچستان میں موجود ہے، میگا پروجیکٹس کے حوالے سے موجود ہے. بلوچستان میں امریکہ پیر ٹکانے کی جگہ حاصل کرنا چاہتا ہے تاکہ ایران بھی قریب رہے، اس کو کنٹین کیا جا سکے، پاکستان کو بھی کنٹین کیا جا سکے، اور پھر افغانستان سے بھی قریب تر وہاں کا معاملہ وہ سرحد بھی ملتی ہے. اور یہ بات اگر میں کہہ رہا ہوں تو
کسی کے ذہن سے اوجھل نہیں ہے، سب کو سب کچھ معلوم ہے، لیکن اس کو سیریسلی ایڈریس کرنے کی کوششیں جو ہیں وہ ناپید ہیں۔ اور ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ جو لوگ مقدمات جن کے اوپر بنا کے جو اس ملک سے بھاگ چکے ہیں، جو اینٹی پاکستان جذبہ رکھتے ہیں، جو باہر کے میڈیا پہ بھی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں، ایون وہ قرارداد بھی کانگریس میں جا کے دے دیتے ہیں، کیا ان کو ایک موقع ملنا چاہیے کہ اگر ان کے ساتھ عوام ہیں، یہ ایک میں آپ سے جواب ضرور لینا چاہوں گا کہ کم از کم ان کو ایکسپوز تو کیا جائے کہ اگر ہمارے بلوچستان کے عوام ہیں تو آ کے وہ الیکشن لڑیں، اور الیکشن میں اگر وہ ووٹ لیتے ہیں تو پھر اپنی کوئی بات کر سکیں۔ اگر ان کو ووٹ ہی نہیں ملتا یا عوام ان کے ساتھ ہی نہیں ہے تو پھر وہ ایکسپوز ہو جائیں گے۔ کیا کہتے ہیں آپ؟ ویسے میں تو اس کے زیادہ میرے نزدیک بلوچستان میں علیحدگی کی کوئی تحریک نہیں ہے، اور وزراء صاحبان کی طرف سے یہ بات بار بار کہنا کہ جو پاکستان کا پرچم کا احترام نہ کریں مجھ سے بات نہیں کریں گے، یہ خواہ اس کو پبلسائز کرنے کی بات ہے کہ بلوچستان میں ایک بہت بڑا ایلیمنٹ ہے جو پاکستان کے پرچم کو نہیں مانتا اور اس کو نہیں لہراتا، اپنے کرتوت دیکھتے نہیں ہیں، اپنے کنڈکٹ پر نظر ڈالتے نہیں ہیں، اپنی کی ہوئی باتوں کا جائزہ لیتے نہیں ہیں، اپنی شارٹ کمنگز کو کوئی اسٹاک ٹیکنگ اس کی نہیں کرتے ہیں اور اس طرح کے بیانات دیتے ہیں، تو یہ تو عملاً فلیئر اپ کرنے والی چیز ہے کہ اگر ایک چنگاری وہاں پر کوئی موجود ہے تو آپ اس کو شعلہ بنائیں، بجائے اس کے کہ یہ کام کریں، اگر مثبت کوششیں کریں۔ بلوچستان میں صوبائی حکومت بھی برابر کی ذمہ دار ہے، اس لیے ساری پارٹیاں اس میں شریک ہیں اور سب مراحت لے رہی ہیں، سہولتیں حاصل کی ہوئی ہیں، وہ مسلم لیگ نون ہو، وہ JUI ہو، وہ پیپلز پارٹی ہو، وہ ANP ہو، جو بھی ہو، سب نے مراحت وہاں سے حاصل کی ہیں اور بلوچستان کے لیے ایک ٹکے کا کام نہیں کیا ہے، ایک دھیلا بھی انہوں نے بلوچستان پر صرف نہیں کیا ہے اور لوگوں کو مطمئن نہیں کیا۔ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اچھا، ایک چھوٹا سا جواب آپ سے چاہوں گا کہ اس وقت جو عدلیہ اور حکومت کے مابین سلسلہ چل رہا ہے، NRO والا معاملہ ہے، سوئس اکاؤنٹس کا معاملہ ہے، خط لکھنے کی بات ہے، کیا یہ دوسرا وزیر اعظم بھی قربان ہوتا ہوا دیکھتے ہیں؟ ویسے حکومت کی ہٹ دھرمی بھی ناقابل فہم ہے اور حکومتیں ضد اور رویے اپناتی ہیں جگہ جگہ پر، لیکن بالآخر قانون کے سامنے جھک جاتی ہیں اور آئین کو پامال ہوتے اپنے ہاتھوں پامال نہیں کرتی ہیں۔ سپریم کورٹ کو جو حمایت عوام کی حاصل ہے وہ حکومت کو حاصل نہیں ہے۔ اگر حکومت نے یہ غلطی کر لی کہ بیچ چوراہے پر کھڑے ہو کر سپریم کورٹ سے بات کرنی شروع کر دی تو پھر یہ زندہ بچ کے جا نہیں سکیں گے عوام کے ہاتھ۔ عوام کے اندر بڑا غصہ ہے، غیظ و غضب ہے، لوگ مشتعل ہیں، بفرے ہوئے ہیں اور ان کے رویوں کی وجہ سے لوگ ان سے رد عمل کا شکار بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اس لیے میرے نزدیک پشتیبانی حاصل ہے عوام کی سپریم کورٹ کو اور عدلیہ کو، اس سے جو پنگا مول لے گا وہ منہ کی کھائے گا۔ جی، ہمارے ناظرین کے لیے کوئی پیغام اگر آپ دینا چاہیں ہمارے پلیٹ فارم سے؟ بس یہ ایک ہی بات عرض کرنا چاہتا ہوں، جن لوگوں کو اس ملک کے عوام نے پچھلے 6-7 الیکشنز کے اندر ووٹ دیا ہے، انہوں نے جیتنے والوں نے اس کے نتیجے میں ان کو مہنگائی اور بے روزگاری اور لاقانونیت اور ٹارگٹ کلنگ کے تحفے دیے۔ اس لیے اپنے ووٹ دینے کے رویے کو لوگ تبدیل کریں اور ان لوگوں کو تو ووٹ بالکل نہ دیں جن کو پچھلے 6-7 الیکشن دیتے رہے ہیں۔ جو نئے لوگ آئے ہیں ان کی طرف دیکھا جائے، جو کردار کی بات ہوتی ہے اس کی طرف جایا جائے، جن لوگوں نے کچھ کر کے دکھایا ہے اس وقت بھی عوام کی توجہات کے لیے اپنی طرف مائل کیا، ان کی طرف جایا جائے۔ میں اس پہ کلیم کرتا ہوں کہ جماعت اسلامی نے یہ کام زلزلے میں بھی کیا ہے، سیلاب زدہ علاقے میں بھی کیا ہے، نیٹو سپلائز کے حوالے سے بھی کیا ہے، مہنگائی، بے روزگاری، لوڈ شیڈنگ، لاقانونیت کے حوالے سے بھی سڑکوں پر بھی کیا ہے، بیچ چوراہے پر بھی کیا ہے، مار بھی کھائی ہے، جیل بھی گئے ہیں اور اس حوالے سے ایک کردار کا مظاہرہ کیا، کردار کو ووٹ دینا۔ جی بہت بہت شکریہ، کردار کو ووٹ دینا چاہیے۔ سید منور حسن صاحب، آپ نے مجھے پروگرام کے لیے وقت دیا، میں آپ کا بے حد ممنون ہوں۔ ناظرین، آپ نے منور حسن صاحب کی گفتگو سنی، فیصلہ تو آپ کو ہی کرنا ہے، لیکن ان کی گفتگو کے بعد مجھے یقیناً ایک شعر جو ہے میں چاہوں گا اس پہ پروگرام کا اختتام کروں کہ تحریک ہے انسان کی فطرت کا تقاضا، تحریک ہے انسان کی فطرت کا تقاضا، ہو جن میں جمود ایسے مقامات بدل دو۔ اسی شعر کے ساتھ آج کے پروگرام کے لیے جواد شمسی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔